نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى الہی آمین آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے جو ہمارا پارہ چل رہا ہے، پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 109 سے ہم آغاز کریں گے۔ اور اس سے پہلے اصل میں آیت نمبر 109 میں جو مضمون چل رہا ہے وہ پچھلے مضمون سے ہی جڑا ہوا ہے، جس میں ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انصاری شخص آیا اپنا معاملہ لے کر۔ دراصل وہ انصاری شخص جو تھا وہ چور تھا، یعنی اس کو منافق کہا ہے قرآن نے، یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں بہت ساری آیات ہیں، اور وہ آیات اس واقعے کے تناظر میں ہمیں بہت سارے سبق بھی دے رہی ہیں، بہت سارے ہمارے لیے اس میں سبق ہے، اچھی باتیں ہیں، سیکھنے کی باتیں ہیں، بہت سارے آئینے ہیں، جس میں ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ وہ شخص جو تھا اس نے چوری کی، ایک آٹے کا تھیلا اور ایک زیرہ بکتر، زیرہ اس نے چوری کی اور اس نے پہلے وہ اپنے گھر لے کر آیا، پھر اس کے بعد اس نے جا کر کسی یہودی کے گھر رکھوا دیا تاکہ پکڑا نہ جاؤں امانتاً۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اس جو آٹے کا تھیلا ہے اس میں تھوڑا سا سوراخ ہوا تھا، جس کی وجہ سے آٹا جو راستے میں گرتا گیا تو چور کو پہچاننے میں مدد ملی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے یعنی رہتی دنیا تک ایک سبق جو ہے لوگوں کو دینا چاہتے تھے، تو اس لیے کیا ہوا، اس میں ہمارے لیے ایک سبق تھا۔ تو آٹے کا جو تھیلا ہے اس میں سوراخ تھا اور آٹا گرتا ہوا گیا اس انصاری کے گھر، یعنی جب چوری کی شکایت کی گئی تو پہلے لوگ انصاری کے گھر گئے اور اس انصاری نے کہا کہ میرے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے، تلاشی لے لی جائے۔ جب تلاشی لی گئی تو اس کے گھر کچھ نہیں ملا، لیکن جب اس آٹے پھر دوبارہ چیک کیا گیا تو وہ نشان جو تھے وہ مزید آگے جا رہے تھے، اور جس یہودی کے گھر اس انصاری نے آٹے کا تھیلا رکھوایا تھا، اپنا چوری کا سامان رکھوایا تھا امانتاً، وہاں تک جا رہے تھے۔ اب بات جو تھی وہ یہودی پر آ گئی، یہودی نے انکار کیا اور اس نے بتایا کہ میرے گھر تو یہ امانتاً رکھوایا گیا ہے۔ اب فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا، اور لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ جو فیصلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں، تاکہ جب ان کے پاس لے کر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ مسلمان کے حق میں فیصلہ کریں گے، یہودی کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور یہودی ہی چور جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس انصاری کے جو سارے گھر والے ہیں، یعنی اس کے جو بھی فیملی ممبرز تھے یا جو عزیز رشتہ دار تھے، وہ بھی اس چوری میں اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ پتہ نہیں، یعنی کہ گو کہ وہ جب بات جانتے تھے، کم جانتے تھے یا مکمل جانتے تھے کہ وہی شخص چور ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کی پشت پناہی کی، اور اس کے بعد وہ بھی ساتھ ہی مل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قسمیں کھانے لگے کہ کیا شخص ہے وہ یہودی چور ہے اور ہمارا انصاری جو ہے وہ بے گناہ ہے۔ اب اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے یعنی انہوں نے سرگوشیاں بھی کی، مشورے بھی کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ وحی کے ذریعے کھول کر بتا دیں۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب وہ لوگ قسمیں کھا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قسموں کا یقین کر لیا تھا، اور وہ اس یہودی کے خلاف فیصلہ کرنے والے تھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یعنی ان آیات کا جو شان نزول ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھول کر معاملہ ہے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور اسی میں یہ آیات جو ہیں پھر نازل ہوئی تھیں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 109 سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی مضمون کو آگے بڑھا رہے ہیں، پیچھے میں نے اسی لیے قصہ دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا انتم ہؤلاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی حمایت میں جھگڑ رہے ہو، مگر قیامت کے دن ان کی حمایت میں سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر انہی انسانوں کی، یعنی انہی کی جو ہے بے کنی کی جو اس کی سائڈ لے رہے تھے، اسی کے فیملی ممبرز، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ تم وہ لوگ ہو جو اس کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو. یہ خطاب یعنی دراصل وہ جو منافق چور ہے اس کے حمایتیوں سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر تم آج چور کے حمایتی بن گئے ہو تو قیامت کے دن تمہاری وکالت کون کرے گا؟ آج تم ایک گناہ کی سائڈ لے رہے ہو، ایک گناہ گار کی سائڈ لے رہے ہو، ایک گناہ پر پردہ ڈال رہے ہو، ایک بے گناہ پر الزام لگا رہے ہو، یعنی اتنے سارے گناہ تم اپنے ذمے لے رہے ہو دانستہ طور پر، تو روز قیامت تمہارا وکیل کون ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تجھ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہوا، خواہ کو کتنی ہی قسمیں اٹھا لے. جس کے دل میں چور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی حقیقتاً فزیکل چوری کرنے کے علاوہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس چوری سے بھی واقف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال کر لیا جھنجھوڑنے کے لیے کہ روز قیامت تمہاری وکالت کون کرے گا؟ تمہارا یہ گناہ کافی ہے، کون تمہیں اللہ سے بچائے گا؟ یعنی کسی بے گناہ پر الزام لگا دینا اور کسی گناہ کو چھپا لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے. اب بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی ایسے کی سائڈ لے لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یعنی ہمارا کوئی پیارا ہماری کوئی فیملی میں، اور ہم کیا کرتے ہیں سائڈ اسی کی لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یا تو اس سے کوئی مفاد ہوتا ہے یا ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ بعد میں اس کے ساتھ ہمارے ٹرمز خراب ہو جائیں گے، اور جس سے ہماری زیادہ واقفیت نہیں ہوتی یا جو جس کے اگینسٹ وہ ہمارا پیارا یا کوئی عزیز بات کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی بلیم کرنا شروع کر دیتے. تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، انسان کو انصاف کرنے کا حکم دیا گیا غیر جانبدار ہو کر. تو روز قیامت کون اس چیز سے بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دن پھر پکڑ لیں گے. دنیا میں تو انسان بچ سکتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے نا کہ دنیا میں یعنی کہ کسی شخص کے پاس سے اگر چوری کا مال برآمد ہو بھی جائے تو یہاں پہ جو بھی چیز بتائی جا رہی، کیونکہ یہودی کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہوا تھا نا، تو بعض اوقات دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز کچھ بتا رہی ہوتی ہیں لیکن حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے. حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہی تھی. انصاری جو تھا وہ چور تھا، لیکن تھیلا کس کے پاس سے نکلا تھا؟ یہودی کے پاس سے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہو، بعض اوقات اس کی تحقیق، کیونکہ اس کی تحقیق کر لینا ضروری ہے. اب اس واقعے میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات جو ذکر کیے ہیں نا، جو بڑے بڑے قصے آئے ہیں انبیاء کے آئے ہیں یا پھر اس طرح کے قصے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی ایسا میٹر ہمارے سامنے کبھی آ جاتا ہے تو بجائے اس سے کہ ہم اس پہ اپنی رائے دینا شروع کر دیں، ہم ججمنٹل ہو جائیں، ہم کسی ایک کی سائڈ لینا شروع کر دیں، تو ہمیں غیر جانبدار ہو کر تحقیق کر لینی چاہیے معاملے کی. دونوں طرف کا معاملہ جو ہے لوگوں کی بات سن لینی چاہیے یا اس کی تحقیق میں جا کر پھر اس پہ اپنی جو ہے کوئی جو ہے اوپینین دینی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری اس طرح کی یعنی بغیر تحقیق کی ہوئی بات جو ہے نا وہ ہمارے ہی اگینسٹ جا سکتی ہے. کہاں کیسے اگینسٹ جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پکڑ لے. تو ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا میں تو ہم انہیں کوئی معاملہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی رائے دیتے پھرتے ہیں. فلاں نے کیا، ہاں یہ کیا ہوگا، لیکن اب اگر دوسرا جس نے نہیں کیا وہ سامنے والا بے قصور ہو تو ہم بھی پکڑے جائیں گے. جس نے ایکیوز کیا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا، اور جس نے اس کے ساتھ مل کے اس بات کی تائید کی ہے وہ بھی پکڑا جائے گا. تو ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 110 میں 110 میں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ایک رخ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا پھر اپنے آپ پر کوئی ظلم کر لے، اپنی جان پر کوئی ظلم کر لے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لے، یعنی اس کو احساس ہو جائے، ریئلائز ہو کر کے وہ اللہ سے بخشش طلب کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں معاف کرتے ہیں اور معاف کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے پلٹ آئیں. جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر غلطی کی ہے، تو وہ کیا کریں؟ ریئلائز کریں، نادم ہوں اور واپس پلٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے، تو دیکھیں یہ ظلم کرنا کیا ہے اپنی جان پر.
دیکھیں اصل چور کی حمایت کی دو صورتیں ہو سکتی تھی نا. ایک تو یہ کہ چور نے جھوٹ بول کر، اب یہ جو سارے اس کے حمایتی بن کر آئے تھے تو اس کی دو کنڈیشنز ہو سکتی تھیں. ایک تو یہ کہ اس چور نے اتنے اچھے طریقے سے اپنے حمایتیوں کو سیٹسفائی کیا ہو، اپنے رشتہ داروں کو، کہ وہ اسی کے حق میں بات کر رہے ہوں. ایک پاسبلٹی یہ ہے. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس شخص کا، یعنی وہ ان کا پیارا تھا، عزیز تھا، وہ چاہتے تھے کہ اسے سزا نہ ملے، وہ جانتے تھے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کی سائڈ لی. تو یہ ہے دراصل ظلم کرنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے جانتے بوجھتے اگر ایسا کام کر لیا ہے، پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ ریگریٹ کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اپنی اس غلطی کی اصلاح کر لے. تو دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نقصان ہو چکا ہوتا ہے. اگر ایسے حمایتی کسی کو سزا دلوا دیں اور سزا کے بعد ریلائز کریں، اب بہرحال اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازہ جو ہے وہ کھول کر رکھا ہے. پہلے تو احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر انسان معافی مانگ لیتا ہے اور اگر اپنے آپ پر ظلم کرنے کے بعد، تو یقیناً اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. دیکھیں انسان کیا نادم ہو جانا، کیونکہ توبہ کی شرائط ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ انسان ریئلائز کرے کہ اس نے غلطی کی ہے. یہ نہیں کہ زبان سے استغفر اللہ کہہ دیا، دل میں یہ کہ نہیں نہیں میں نے ٹھیک ہی کیا تھا، چلو معافی مانگ لیتے ہیں. نہیں، اگر ایسا شخص نادم ہوتا ہے، حقیقتاً اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی ٹٹول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو وہاں تک علیم ہے، وہاں تک بصیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اگر انسان نادم ہو کے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. یہ مومن کا بہت بڑا سہارا ہے، یا پھر گناہگار کا بہت بڑا سہارا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے پلٹ پلٹ کر آئیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ لی ہے، اپنی ذات پر رحم کرنا لکھ لیا ہے. اور اللہ نے یہ بات اپنے عرش پر بھی لکھ لی ہے. اللہ کے عرش پر لکھا ہوا یہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لکھ رکھی ہے رحمت. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو، کوئی گناہ گار بھی مایوس نہ ہو، خواہ وہ کتنی بھی غلطی کر بیٹھا ہے. اگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ معافی مانگ لیتا ہے، ریئلائز کر لیتا ہے اور پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے. دیکھیں اس میں اصلاح کرنا بہت میٹر کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ معافی کی، تھوڑی سی دیر کے لیے شرمندہ ہوئے، معافی مانگی، اس کے بعد اگلے دن پھر اسی گناہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، پھر وہی کام کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ معافی اس دن کے لیے تو مل گئی تھی، لیکن پھر آگے کے لیے دوبارہ معافی مانگنی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ کل والی معافی آپ کے اگلے سارے گناہوں کی معافی ہوگی. تو لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رحمت کا دروازہ جو ہے وہ کھول کر رکھا ہے. پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمَن يَعْمَلْ سوری وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو کوئی شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے. گناہ کرنے والا اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے. گناہ کیا ہے؟ اس دن روز قیامت کیا ہوگا؟ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے. دنیا میں تو جہاں مرضی سے چھپا لے، انسان کی ایک انسان کی سکن تک بول کر اس کے خلاف گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو سب سے پہلے رحمت کی بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کا وبال اسی پر جائے گا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کسی کے اوپر گناہ تھوپ دینا، یعنی کسی اور کے اوپر بلیم کر دینا، اس کا وبال پھر انسان کو جا کر آگے بھگتنا پڑے گا. یعنی یہاں تو انسان سوچے گا نا، بھول بھی جاتے ہیں انسان بعض اوقات، ہم دوسروں کے اوپر الزام لگا کے بھول جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، دوسروں کے اوپر بہتان لگا کے بھی بھول جاتے ہیں، دوسروں کو ایکیوز کر کے بھی بھول جاتے ہیں. ہمیں اتنی عادت پڑی ہے. آپ دیکھیں آج ہم اپنی زبانوں کا جائزہ لیں، ہم کمنٹ کرتے دیر نہیں کرتے، ہم ججمنٹل ہوتے دیر نہیں کرتے، ہم اپنا اوپینین پاس کرتے دیر نہیں کرتے، کسی کو ایکیوز کرتے دیر نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں ہمارے اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہیں، جبکہ ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں. ہم تو اس کو اسٹرائڈ میں لیتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں تھی، اتنی لائٹ بات تھی، بس کر دی اوپینین کسی کے اوپر پاس، ٹھیک ہے آگے چلے گئے. لیکن یہ روز قیامت ہمارے اعمال نامے میں درج ہوگا. کیسے ہم سامنا کریں گے؟ ہماری زبانیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، بالکل صحیح حدیث ہے کہ انسان کو اس کی زبان نتنوں کے بل جہنم میں گرا دے گی.
نتنوں کے بل جہنم میں گرا دے گی. یہ زبان لے کر جائے گی انسان کو، جس سے وہ دوسروں کے اوپر اوپینین پاس کرتا پھرتا ہے، بہتان لگاتا پھرتا ہے، بے قصور پر الزام ڈالتا پھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کے اوپر وبال آئے گا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں. حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ الحکیم ہے. اب دیکھیے، نادانستہ کوئی گناہ کسی بے قصور کے سر تھوپ دینے کی مثال جو ہے نا، ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے. ایک بڑی اچھی انٹرسٹنگ سی حدیث ہے، میری نظر میں بھی پہلے نہیں گزری تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی، یعنی حبشن لونڈی تھی، غلام لونڈی تھی. جو بلیک پیپل ہوتے ہیں نا ان میں، کیونکہ وہ ان کی ایک نشانی کے طور پہ ان کو کہا جاتا ہے. تو حبشن لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، یعنی کسی فیملی نے آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ انہی کے ساتھ رہا کرتی تھی. اب وہ عرب قبیلہ تھا لیکن مسلمان نہیں تھا. ایک دفعہ اسی قبیلے کی ایک لڑکی جو دلہن تھی، وہ نہانے کے لیے نکلی اور اپنے لال تسموں والا کمر بند جو ہے وہ اس نے اتار کر رکھ دیا. یعنی کیونکہ باتھ رومز تو نہیں ہوا کرتے تھے گھروں میں، تو غسل کے لیے گئی کہیں پر اور اس نے اپنا جو کپڑے شپڑے ہیں وہ اتار کر رکھے، اور اپنا لال تسموں والا جو کمر بند ہے وہ بھی اتار کر رکھ دیا. ایک چیل اوپر سے گزر رہی تھی. چیل جو اسے پڑا ہوا دیکھا تو گوشت سمجھ کر جھپٹ کر لے گئی، کیونکہ لال رنگ کا تھا، اسے لگا کہ کوئی گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے. چیل نے اس کو اٹھایا اور لے گئی. اب لوگوں نے کمر بند تلاش کیا مگر اسے لوگوں کو نہیں ملا. تو انہوں نے کیا کیا، اب وہ کالی لونڈی جو تھی وہ انہی کے ساتھ، وہ جو حبشن لونڈی تھی اس عورت کے ساتھ، یعنی وہ جو نیولی میرڈ تھی اس کے ساتھ ہی وہاں پر ہوگی. اب کیا ہوا، چیل تو وہ اوزار اٹھا کر لے گئی ریڈ کلر کا، لیکن لوگوں نے اس حبشن لونڈی پر تہمت لگا دی. انہوں نے کیا کہا، اس نے چرایا. یعنی اب شادی شدہ کا ایک نیا اچھا آزار تھا، اس کے کپڑے اچھے تھے، اس میں وہ ریڈ کلر کا آزار تھا، تو انہوں نے اس لونڈی کے اوپر تہمت لگا دی اور کیا کہا کہ اس نے اٹھائے. اور وہ لونڈی کہنے لگی کہ ان لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کی، یہاں تک کہ مکمل جامع تلاشی جسے کہتے ہیں نا، کہ ہر چیز انہوں نے ٹٹول کر میری دیکھ لی. اور کہتی ہے کہ اللہ کی قسم، یعنی اس نے اما عائشہ سے یہ واقعہ ذکر کیا، کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہاں سے چیل دوبارہ گزری اور اس نے وہ کمر بند واپس وہیں پھینک دیا. یہ واقعہ تھا نا، ایک چیز بتانا چاہتے تھے، اور اس کے ذریعے ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ حبشن لونڈی مسلمان ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ چیز واضح کرنا چاہتے تھے، تو اس میں سبق تھا اس کے لیے. اس چیل نے اسی جگہ لا کے، ابھی لوگ وہاں کھڑے تھے اس پر الزام لگا کے، اس کی تلاشی لے کر اس نے واپس لا کے اس چیل نے وہیں وہ پھینک دیا، اور وہ ان سب کے درمیان میں آ کر گزرا تو گرا. تو اس عورت نے، اس لونڈی نے کہا کہ دیکھو یہ وہی کمر بند ہے جس کی وجہ سے تم مجھ پر الزام لگا رہے تھے، میرے اوپر تہمت لگا رہے تھے، بہتان لگا رہے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھالو اسے. یہ کہہ کر وہ لڑکی جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اسے، یعنی اس نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مدد کی وہاں پر، جبکہ وہاں پر اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، اس پر بہتان لگایا گیا تھا. اور وہ سارے جو تھے وہ قریش تھے لیکن مسلمان نہیں تھے. تو اس عورت نے آ کر، اس حبشن نے فوراً سیدھا آ کر اسلام قبول کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کیونکہ اسلام نے انسان کو عزت دی ہے. اسلام جو ہے بہتان تراشیوں پر باندھتا ہے. اسلام نے منع کیا ہے، اسلام میں بہتان تراشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ تھا کہ اس کا خیمہ، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس عورت کا خیمہ جو تھا وہ مسجد میں تھا. یعنی جب اس نے مسلمان ہو گئی تو مسجد کے ساتھ ہی یا مسجد کے قریب یا مسجد کے بالکل احاطے میں اس کا خیمہ لگا دیا گیا. کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کرتی تھی، اور جب بھی وہ میرے پاس آتی تھی تو یہ شعر ضرور پڑھتی تھی. عربی میں ایک شعر پڑھا کرتی تھی، اردو ترجمہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے. وَيَوْمَ الْوَشَاحَ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا الا انہ من بلدت الکفر انجانی. کہتی تھی کہ کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے، اسی واقعے نے تو مجھے کفر کی زمین سے نجات بخشی تھی. یعنی وہ شکر ادا کرتی تھی کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے مجھے میرے رب کی رحمت کا پتہ چلا اور مجھے دین اسلام کا پتہ چلا. تو یہاں پر دوسروں کے اوپر الزام لگا دینا، دوسروں کے اوپر تہمت لگا دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. دیکھیں 7 کبیرہ گناہ جو 7 ڈیڈلی سنز ہیں نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتائے ہیں، مومنوں کو، صحابہ کرام کو بتائے تھے، جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، ان 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے کسی
یعنی اچھے کردار والی عورت پر، مومن بھولی بھالی عورت کے کردار پر الزام لگانا بھی ہے۔ کسی پر الزام لگا دینا، بہتان تراشی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کسی کی کردار کشی کر دینا، تو یہ ہمارے لیے اس واقعے میں ایک سبق ہے۔ یہاں پر تو ایک یہودی پر ایک چوری کا الزام لگایا جا رہا تھا جس نے چوری نہیں کی تھی۔ تو بات جو میں آپ کو یہاں پہ، کیونکہ اس میں ہمارے لیے جو آئینہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زبانوں کو روک کر رکھیں۔ کبھی ہمیں کسی کے بارے میں ہوتا ہے نا، ہم کیونکہ گوسپس کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ہم خواتین اسپیشلی، فون پہ بات ہوئی، اچھا فلاں نے یوں کیا، اچھا ہاں ہاں اس نے یوں ہی کیا ہوگا، اور ہم بھی ساتھ مل جاتے ہیں، یا ہمارے ساتھ کبھی کبھی ہم نے نہیں بہتان لگایا ہوتا لیکن جو لگا رہا ہوتا ہے، کسی کی کردار کشی کر رہا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم بھی ساتھ مل جاتے ہیں، اچھا ہاں اسی نے کیا ہوگا۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ وبال اٹھائے گا۔ یعنی جس نے گناہ کیا، ایک تو گناہ کا کام کیا، فرض کریں اگر کسی نے خود چوری کی، دوسرے پر الزام لگایا، تو اس کو دو سزائیں ملیں گی، ایک اپنا گناہ کرنے کی، اور دوسرا وہ بہتان لگانے کی، اور بہتان لگانے کی سزا بہت زیادہ ہے دین اسلام میں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کوئی شخص خطا یا گناہ کا کام تو خود کرے، پھر اسے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، تو اس نے بہتان سری گناہ کا بار یعنی بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ یہ وہی بات کی جا رہی، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا کہ دو دو گناہ دو دو گناہوں کی سزا ملے گی اسے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 113 113 میں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیونکہ واقعہ انہی کے سامنے ہوا تھا نا، انہی کے پاس آئے تھے یہ قصہ لے کر، یہ عدالت میں اپنا فیصلہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر اللہ کا فضل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، اللہ کا فضل کیا، اللہ کا ان کو چن لینا، وحی عطا کرنا، اور اس معاملے کو کھول دینا وحی کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتی، تو انصار کے ایک گروہ نے تو ارادہ ہی کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں۔ اب یہاں سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے یہ علم نہیں رکھتے تھے جب تک وحی نہیں آتی تھی، تو جب وحی آتی تھی تو ان کو بہت سارے معاملات سے آگاہ کر دیا جاتا تھا، غیب کا علم نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو کیا کہا کہ انہوں نے تو آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی بہکا رہے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب یعنی قرآن مجید، اور حکمت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کیا سکھایا گیا ہے، اس کتاب کی تفسیر سکھائی گئی ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ، اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، یعنی وحی کے ذریعے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اصل چور کون ہے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ یہاں پہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا اس واقعے کے بعد۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل کیا، اللہ کی رحمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا، وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا، کیونکہ انصاری اور اس کے ساتھی جو تھے وہ سارے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر، اللہ کی قسمیں یا جو بھی قسمیں تھیں اٹھا کر کیا کر رہے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے ورغلا لیا تھا، یعنی انہوں نے گمراہ کر لیا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ اپنے حق میں لے لینا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ فوراً وہی بھیجی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اب اس کے نتائج کیا ہو سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہی نہ آتی تو کیا ہوتا، ایک یہودی کو سزا ہوتی، مجرم بچ جاتا، ایک بے قصور جو ہے وہ سزا پاتا، اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہونی تھی، بات اس سے آگے جانی تھی، یعنی عوام الناس رہتی دنیا تک کیا ہونا تھا، مسلمانوں کی اس وقت کے مسلمانوں کی نظروں میں بھی مسلمانوں کی ساکھ خراب ہو جانی تھی، یہودیوں میں ہو جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا فیصلہ کروایا، اور پھر یہ کہ بعد میں یہ بات کھلتی، اس کے بعد رہتی دنیا تک کے لیے کیا ہونا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی فیصلے، ان کے فیصلے پر بات جو تھی وہ آ جانی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے فیصلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، اور دراصل اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے تھے، اپنی عاقبت خراب کر رہے تھے، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، اللہ نے آپ کی شان بلند کر دی ہے۔ اللہ کے ہاں وہ مجرم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط فیصلہ دے دینا ان کو جو مجرم ثابت نہیں کرتا تھا پھر، کیونکہ ان کو تو قسمیں، جھوٹی قسمیں کھا کر ورگلایا گیا تھا اور ان سے فیصلہ لیا جا رہا تھا۔ تو دیکھیں، جو شخص کسی حاکم کو دھوکہ دے کر، کسی قاضی کو دھوکہ دے کر، ہوتا ہے نا، اب ہمارے عدالتوں میں بھی تو دیکھیں آپ کہ قتل کے مجرم بچ جاتے، چوریاں تو بہت دور کی بات ہے، قتل کے مجرم، یعنی چرب زبانیوں سے جو وکیل ہیں آ کر اچھا وکیل ہائر کیا اور قاتل کو بچا لیا۔ ایک قاتل، جبکہ وکیل کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، اس کا مقدمہ لڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور ہر قسم کے کردار اس کی جو ہے دوسروں کے اوپر یعنی کردار کشی کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے اس کے بعد ایک قاتل کو بچا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں عالی عدالتیں جو ہیں، فیملی کورٹس ہوتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی طلاق کا مقدمہ ہو، خلا کا مقدمہ ہو، تو کیا کیا جاتا ہے، جو اسپاؤسز ہوتے ہیں ان کے مخالف وکیل کیا کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کے اوپر ایسے الزام جان بوجھ کر لگائے جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ الزام لگانے ہیں تاکہ آپ کو چھٹکارا مل سکے۔ یہ ہوتا ہے، یہ جھوٹ بول کر، بہتان لگا کر اس طرح جو ہے وہ فیصلے لیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بول کر فیصلہ اپنے حق میں کرواتا ہے، وہ تو اسی غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا، وہ دراصل جو ہے وہ حق پر ہے، یا پھر یہ کہ وکیل تو جو ہے وہ فیصلہ لے لیتا ہے، لیکن پھر وہ اسے اپنی وکٹری سمجھتے ہیں، دراصل یہ ان کی ہار ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایسا بہت ہوتا ہے کہ بعض اوقات ناجائز دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں، اور پھر عدالتوں میں ان کو پروف بھی کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے انہی کی زمین تھی جنہوں نے ہتھیا لی تھی، جھوٹا قبضہ کیا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، دیکھیں انسان دنیا میں تو اس چیز کا حقدار بن جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اس چیز کا حقدار نہیں ہے، وہ اس فریب میں مبتلا رہ کر اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے اور اپنے لیے ایک ہمیشہ کا گناہ لکھوا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی انسان نے ناحق کسی زمین، کسی دوسرے انسان کی زمین کا ناحق کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی اس پر قبضہ کیا، تو روز قیامت اس انسان کو جس نے قبضہ کیا تھا 7 زمینوں کے طوق گلے میں اس کے ڈالے جائیں گے۔ 7 زمینوں کے طوق، طوق کہتے ہیں وہ جو ایک کڑا سا ڈال دیتے ہیں جس کا ایک بوجھ ہوتا ہے کہ انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ 7 زمینوں کا بوجھ کوئی انسان اٹھا سکتا ہے؟ آپ سوچیں، ایک زمین کتنی ہیوی، اگر آپ اس کا میس آپ چیک کریں، اس کی ویٹ چیک کریں، تو کوئی انسان ایک زمین نہیں اٹھا سکتا۔ 7 زمینوں کے طوق ڈال دیے جائیں گے اس کی گردن میں، وہی زمین اس کے حوالے اس کو سزا دے گی۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے کہ اصل جو مالک ہے وہی اصل رہے گا۔ دوسرا انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو خود بہکا رہا ہے، اپنے آپ کو خود فریب میں ڈال رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہی معاملہ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، اور ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہو، یعنی اس کو اپنی بات اچھی کرنی آتی ہو، دلیل اچھی دینی آتی ہو، اور میں اس کے دلائل سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ تو اس طرح اگر میں اس کے بھائی کے حق میں کوئی چیز اس چرب زبانی تو چرب زبانی کے حق میں، یعنی اس چرب زبان کے حق میں فیصلہ دے دوں، حالانکہ حق اس کا نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا، تو اگر اس کی چرب زبانی کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو یاد رکھو کہ میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ بہت اہم حدیث ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر انسان ایسے چرب زبانیوں سے کوئی چیز اپنے نام کروا بھی لیتا ہے، کوئی فیصلہ اپنے نام لکھوا بھی لیتا ہے، تو یاد رکھے کہ وہ آگ ہے، وہ بھلائی نہیں ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ چیز پائیدار نہیں رہے گی، اور آخرت میں تو وہ کیا ہے، وہ بھلائی نہیں ہے، وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ دنیا میں چوری کا مال کتنی دیر رہ سکتا ہے، نہ تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ دنیا میں ہتھیایا ہوا مال، کسی کی وراثت پر کیا ہوا قبضہ، کسی کی زمین، دبائی ہوئی زمین کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ ایسے مال میں یقین جانیے کوئی برکت نہیں ہوتی، لیکن آخرت میں وہ آگ کا ٹکڑا ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں جو ہے مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، یعنی اس سے بچا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پھر بچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو تو انسان کسی کے اوپر بے گناہ پر الزام لگانا،
इल्जाम थोपना, या कोई दूसरा थोप रहा हो तो उसकी साइड लेना, किसी की कोई चीज हथिया लेना, किसी की कोई चीज चोरी से अपने कब्जे में कर लेना, इन सारी चीजों से इंसान को मुहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आखिरत में सिर्फ सजा की सूरत में इंसान को मिलेंगी, दुनियावी फायदा तो बहुत थोड़ा रहेगा। और यहाँ पे बात की अल्लाह सुब्हानो तआला ने कि हमने आपको, यानी ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमने आपको किताब और हिकमत अता की है, आपको वो चीजें अता फरमाई हैं। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बुलंद की गई है साथ ही इस आयत में। पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि आपको, आप वो जानते ही नहीं थे जो आपको बता दिया गया, और आपको इस गलत फैसले से बचा लिया गया। फिर उनकी शान भी बुलंद की गई है कि अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है, किताब हिकमत दी है। इसके अलावा भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे ऐसे फजाइल अता किए गए थे जो कि किसी और नबी को नहीं दिए गए थे। इसके बारे में एक हदीस हमें पता चलती है, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 5 चीजें ऐसी मिली हैं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं मिली। 5 चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 ये कि 1 महीने की मुसाफत पर दुश्मन पर मेरा रोब तारी रहता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दूर ही होते थे तो दुश्मनों पर उनका रोब तारी हो जाता था। और दूसरा ये कि सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद और पाक बनाई गई है, यानी मस्जिद और पाक बनाई गई से क्या मुराद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत सारी जमीन पर कहीं पर भी नमाज अदा कर सकती है। अब देखिए, आप यहूदियों को देख लें, अंसारियों को देख लें, उनकी जो इबादत है ना वो उनके चर्च में या साइनागोग में ही होती हैं, उनकी इबादत गाहों में ही होती हैं। इसके अलावा वो कहीं प्रे नहीं करते, वो वहीं जाकर प्रे करते हैं। और वहां पर उससे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उनकी जो इबादत गाहें थी वहीं उनकी इबादत होती थी, मखसूस जगहें थी। लेकिन मुसलमानों के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मुसलमानों के लिए क्या है कि वो कहीं पर भी नमाज अदा कर सकते हैं। आप देखें, आप सफर में जा रहे हैं, वहां पे आपको मस्जिद नहीं मैसर आई, आप वहीं पर जा नमाज, यानी अपना सफर रोकें, गाड़ी रोकें और वहीं नमाज अदा कर लें, आपकी नमाज अदा हो जाएगी। इसके लिए अल्लाह ताला ने कोई शर्त नहीं रखी, तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन देखिए, मुसलमानों के लिए जहाँ पे सारी जमीन को मस्जिद बनाया गया है, वहां पे हदीस में 2 एग्जेम्पशंस भी मिलती हैं कि जो वो होते हैं, यानी जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें जो है नमाज़ें अदा नहीं की जा सकती। इसी तरह जो बाड़े होते हैं, ऊँट का बाड़ा जो है, जहाँ पर उनके जो अस्तबल, जैसे घोड़ों का अस्तबल होता है ना, तो ऊँटों का जो बाड़ा है, वहाँ पर भी नमाज़ अदा नहीं की जा सकती। तो उसकी कुछ कुछ मज़ीद एग्ज़ेम्पशंस हैं जो कि हमें हदीस से मिलती हैं, लेकिन बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनकी उम्मत के लिए क्या फ़ज़ीलत रखी गई कि सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया, जहाँ चाहें नमाज़ अदा कर सकते हैं। और फ़ज़ीलत क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए गनीमत का माल जो है वो हलाल कर दिया गया, जो मुझसे पहले किसी के लिए जायज़ नहीं था। यानी दूसरे अंबिया के ज़माने में क्या होता था, माल गनीमत मिलता था, तो उसको क्या किया करते थे, उसको जो है हलाल नहीं रखा गया था लोगों के लिए। उसको जो है मैदान में जो है वो रख दिया जाता था, उसे आग आकर खा जाती थी, जैसे सदकों को खा जाया करती थी। तो हलाल नहीं था उनके लिए, उन उम्मतों के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और सहाबा किराम के लिए जो ग़ज़वात में शामिल होते थे, उनके लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौथा ये कि शफ़ाअत कुबरा मुझे क़यामत के दिन मिलेगी। शफ़ाअत महमूद, वो मकाम महमूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिलेगा वो किसी नबी को नहीं मिलेगा। शफ़ाअत कुबरा, सबसे पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत कराएंगे। दूसरे लोग तो शफ़ाअत, दूसरे नेक लोग, साले लोग, सिर्फ मोहिद लोग जिनको अल्लाह हुक्म देगा वो कराएंगे शफ़ाअत, लेकिन वो बाद की बात है। वो शफ़ाअत सुगरा है, यानी बाकी लोगों की थोड़ी थोड़ी शफ़ाअत होगी, लेकिन शफ़ाअत कुबरा का हक सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, जो किसी और नबी को नहीं दिया गया। और पांचवा ये कि पहले हर नबी किसी खास कौम की तरफ भेजा जाता था, जबकि मैं तमाम लोगों की तरफ भेजा गया हूँ, यानी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम आलमीन के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। उनको तमाम इंसानों के लिए, इंसानों और जिनों की, यानी हिदायत के लिए भेजा गया। इसमें जिन भी आ जाते हैं, जिनों को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान कर किया करते थे। हमें बहुत सारी अहादीस के ज़रिए पता चलता है कि जिन भी जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत किया करते थे।
اور وہ بھی مسلمان ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمام لوگوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، یعنی خاص قوم سے نہیں. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں ان کی شان بلند کی کہ آپ کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے. اللہ نے آپ کو یہ کتاب، یہ معجزہ، یہ رہتی دنیا تک اسی طرح قائم و دائم رہنے والی کتاب عطا فرمائی، وہ حکمت عطا فرمائی، اس کا فہم، اس پر عمل کرنے کا طریقہ عطا فرمایا. تو یہ اللہ کی آپ کے اوپر خاص فضیلت ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید بات کرتے ہیں آیت نمبر 114 114 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں میں، یعنی ان منافقوں کی سرگوشیوں میں اکثر کوئی خیر نہیں ہوتی. یعنی منافق جب سرگوشیاں کرتے ہیں، اب یہ جو ان ہے یہ اشارہ کس کی طرف کیا گیا ہے؟ یعنی شان نزول کے حساب سے، مضمون کے حساب سے یہ وہ منافق ہیں جو سرگوشیاں کر رہے تھے اپنے انصاری مجرم بھائی کو بچانے کی. تو اور یہ سرگوشیاں کر رہے تھے اور آپس میں باتیں کر کے مشورے کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، اور اکثر منافقوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے. اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اب یہاں پہ سرگوشیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ منافق کی جو اکثر سرگوشیاں ہیں، خفیہ مشورے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی. دیکھیں، خاص شان نزول میں ایک خصوصی پہلو تھا. خصوصی جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ منافق اکثر معاملے جو تھے ان کی سرگوشیاں خیر سے، یعنی اس کے اندر کوئی بھلائی کی بات ہی نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مشورے کیا کرتے تھے اور خیر سے خالی ہوتے تھے. کیونکہ دیکھیں، آپ دیکھیں کوئی بھی سرگوشی اگر کی جاتی ہے، یقیناً کوئی بات چھپائی جا رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی بات صاف ستھری ہو، کسی کھوٹ سے پاک ہو، تو اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر سرگوشی کرنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے. یعنی پھر انسان کیوں سرگوشی کرے؟ اگر اچھی بات ہے تو وہ مجلس میں سب کے سامنے کر سکتا ہے. تو یہ جو سرگوشیاں ہیں ان میں اکثر خیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا. کیونکہ اکثر کانوں میں باتیں کیا کی جاتی ہیں کہ ایک اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو کسی سے چھپا کر کوئی بات کی جاتی ہے کسی کے اگینسٹ، اور یہی منافق کی شان ہے. لیکن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کیا بتا دیا کہ کچھ سرگوشیاں ایسی بھی ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے. کیونکہ اب اس کا ایک خصوصی پہلو تھا نا کہ وہ منافق ایسا کرتے تھے، لیکن اس کا عمومی پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی سرگوشی جو ہے وہ کرنے سے منع کیا گیا دین اسلام میں. ہمیں آگے بھی پتہ چلے گا مزید کہ سرگوشیوں کی بات جو ہے وہ مسلمانوں کو منع کر دی گئی کہ وہ آپس میں سرگوشیاں نہ کریں. مجلسوں میں بیٹھے مومن تو آپس میں سرگوشیاں نہ کریں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. بحیثیت مسلمان ہم بھی کسی مجلس میں جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کانوں میں باتیں نہ کریں. کیونکہ دیکھیں، آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل کریں گے، دوسرا یہ وہ یہی سمجھیں گے کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی بات کرنی تھی جو چھپ کر کی گئی ہے، یا ان سے چھپانے کی کوئی بات تھی، یا ان کے اگینسٹ کوئی بات تھی جو کی گئی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے معاملات میں سرگوشی کرنے کی اجازت بھی دے دی کہ اگر کوئی صدقہ کرنا ہے یا اچھا کام کرنا ہے تو کیا کرے؟ وہ چھپا کر آپس میں بات کی جا سکتی ہے. فرض کریں ایک مجلس ہے اس میں 3 لوگ بیٹھے ہیں جس میں ایک ضرورت مند ہے. اب وہ ضرورت مند جو ہے اس کے یعنی اس نے منہ سے تو کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اس کا حال حلیہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، یا پھر جو باقی جو 2 لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے. اب وہ کیا کریں کہ وہ آپس میں بات کریں، سرگوشی کریں اور اس کی مدد پر کوئی بات جو ہے وہ طے کر لیں چھپ کر، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو یہاں سرگوشی کی اجازت ہے، ایسی مجلس میں سرگوشی کی جا سکتی ہے. 2 لوگ دیکھیں، 2 سے 3 ہو جاتے ہیں تو وہ مجلس بن جاتی ہے. ایک انسان کی مجلس نہیں ہوتی، 2 ہو گئے 3 ہو گئے مجلس ہو جاتی. تو اس وقت سرگوشی کرنے کی اجازت ہے تاکہ اس انسان کی عزت نفس کو مجروح کرنے سے بچایا جائے. اس کی مدد کا کوئی طریقہ اگر آپس میں بات کر کے سرگوشی میں طے کیا گیا ہے تو اس سرگوشی کی اجازت ہے. اسی طرح یہاں پر بات کی جا رہی ہے دوسری، یا کوئی اچھا کام کرنے کی، یعنی کسی کو کوئی ترغیب دلانے کی. تو کیا کریں؟ بھلائی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کرنے کی اجازت دے دی کہ آپس میں ایک دوسرے کو کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو چپکے سے کہہ دیا چلو ہم یہ کرنے لگے، تم بھی آ جاؤ.
ٹھیک ہے، ویسے تو ساروں کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مجلس ایسی ہے جہاں پر ایسی کوئی بھلائی کا کام کرنے میں آپ نے کسی سے بات کر لی تو اس سرگوشی پر پکڑ نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ صلح صفائی کروانے کے لیے، اب دیکھیں نا، چار لوگ بیٹھے ہیں یا تین لوگ بیٹھے ہیں جن میں سے دو فریق ہیں مخالف، آپس میں لڑ کے بیٹھے ہیں، اور بیچ میں ایک انسان ہے جو مصالحت کرانے کے لیے بیٹھا ہے، یا دو لوگ ہیں جو مصالحت کرانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب وہ آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں، کان میں بات کر کے ایسی بات کر سکتے ہیں، دوسرے سے طے کر سکتے ہیں، یا پھر جو ایک مخالف ہے اس کے کان میں بات کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں صلح کی طرف بات کرنے کے لیے، تاکہ آپس میں کوئی بات اس وقت اچانک انتشار نہ پھیلے، کوئی بدمزگی نہ ہو۔ تو اس وقت جو ہے صلح کی بات میں سرگوشی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اچھے مشوروں میں، نیک مشوروں میں سرگوشی کرنے کی، جس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ عام طور پہ ہوتا یہ کہ جب سرگوشیاں کی جا رہی تھی سامنے والے لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں، لیکن ان کاموں میں سرگوشیاں کرنے کی اللہ نے اجازت دے دی کہ صدقہ کرنا ہے تو بھی سرگوشی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ کیا تمہیں میں ایسے کام کی خبر نہ دوں، یعنی صلح کی بات ہوئی ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں جو نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب دیکھیں کتنی اہم عبادات ہیں، ان سے بھی زیادہ افضل کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ کتنی بڑی اہم چیز ہے صلح کرا دینا۔ یہاں تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں چغلی کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کیا بتائی ہے، اجر بتا رہے ہیں۔ اجر کس نے دینا؟ اللہ نے۔ نماز روزے سے بھی زیادہ، صدقے سے بھی زیادہ افضل اجر ہے دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ دو لوگ آپس میں مخالف تھے، بات نہیں کر رہے تھے، صلح نہیں تھی، ایک دوسرے سے کے لیے دل میں کوئی میل تھا، تو کیا ہوا؟ آپس میں صلح کرا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ دو لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے، دین کو ختم کر دینے والی چیز ہے اور برباد کر دینے والی۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت افضل عمل ہے دوسروں کے درمیان صلح کرانا۔ تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، دو لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا قبر کے پاس سے، اور یہ ہمیں بتانے کے لیے یہ حدیث جو تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ قبر کا عذاب سنوایا تھوڑی جاتا ہے، کسی اور کو تھوڑی پتہ چلتا ہے، تو وہ ہمیں بتایا جا رہا تھا دو ایسے معاملات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کیا، دو ٹہنیاں لگائیں سبز، اور پھر کیا کہا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے کیوں لگائی ہیں، تو بتایا کہ ان دو قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا، اور دو قبروں میں عذاب دو بڑی باتوں کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا تھا، اور یعنی بڑی باتیں نہ کہنا سے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ یہ بڑی کام نہیں ہے، بڑے سے مراد کیونکہ ان کی سزا بہت زیادہ ہے، لیکن بڑی باتیں نہیں ہیں، اس سے مراد یہ کہ انسان ان سے آسانی سے بچ سکتا ہے، یعنی اگر کر گزرے گا تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں، لیکن اگر بچنا چاہے گا تو آسانی سے بچ سکتا ہے جن باتوں پہ قبر میں عذاب دیا گیا۔ اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک، پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا، ناپاکی کی حالت میں رہنا، اور یہ اکثر جو ہے نا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مزید حدیث ہے کہ قبر میں اکثر عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی وجہ سے دیا جائے گا، کہ انسان پاکی ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے، بعض اوقات بچوں نے پیشاب کر دیا، نہیں احتیاط کی، بعض اوقات خود کوئی چھینٹ پڑ گئی، نہیں واش کی، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ رفع حاجت سے فارغ ہوئے اچانک، اس کے بعد کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مزید کوئی ڈراپلیٹس اس طرح کے رہ جاتے ہیں، انسان نے اس پر بھی اس کو کنسیڈر نہیں کیا، اور پھر یوں ہی اٹھ گیا، اور اسے یہ لگا کہ بس ابھی کیونکہ اب واش کیا تھا، استنجا کیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی پانی محسوس ہو رہا ہے، لیکن اگر پیشاب کے چھینٹے رہ گئے، پیشاب سے احتیاط نہ کی، تو یہ قبر میں عذاب کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اکثر قبر میں عذاب دیا جائے گا پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، یا پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بچا جا سکتا ہے، اگر بچا جائے تو آسانی ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو قبر میں عذاب ہوگا۔ اور دوسری جو چیز جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ کیا تھی؟ چغل خور، دوسرے شخص کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ چغل خوری کی وجہ سے دیا جا رہا تھا۔ اب دیکھیں چغل خوری سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف صلح کرانے کی بات ہو رہی ہے نا، دوسری طرف چغل خوری اس کی ایکسٹریم ہے،
کہ ایک انسان یہ کوشش کرے کہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے. چغلخوری یہی ہے نا کہ ایک کی بات جا کر دوسرے کو لگا دی, تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا, اور وہیں سے لڑائی شروع ہو جائے گی, وہیں سے بدگمانی بدزنی شروع ہو جائے گی, دو لوگوں کے ٹرمز خراب ہو جائیں گے. اور یہ قبر میں عذاب کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. بچا جا سکتا ہے, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, فرمایا تھا کہ دو بڑی باتوں کی وجہ سے نہیں ہے, یعنی ان سے بچا جا سکتا ہے اگر اپنی زبان کو روک کر رکھیں. جب موقع ملے تو صلح کرانے کے بجائے لڑائی نہ کروائیں, موقع ملے تو صلح کروائیں. اس کے لیے تو اللہ نے سرگوشی کی بھی اجازت دے دی ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں مزید ایک اجازت کیا ملتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کسی فریق کی طرف منسوب کر دے یا کوئی اچھی بات کہہ دے اپنے پاس سے, تو وہ جھوٹا نہیں ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلح میں. کیونکہ اگر فرض کریں دو لوگ بیٹھے ہیں یا پھر دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں, اور ایک فریق اس کو کیا کہتا ہے, دوسرے فریق یعنی جو صلح کرانے والا ہے وہ جا کر ایک فریق کو کہتے تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے بارے میں کتنا اچھا سوچتا ہے, اس نے تمہاری کتنی تعریفیں کی ہیں, حالانکہ اس نے تعریف نہیں کی تھی, لیکن اس نے جا کر صلح کروانے کے لیے کیا کہا, تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں کتنی اچھی باتیں کرتا ہے, تمہیں پتہ ہے اس نے کب تمہاری تعریف کی تھی, یا تمہاری بڑی اچھائی کرتا ہے, وہ بیان کرتا ہے, بات کرتا ہے. تو اس طرح اگر جا کر کسی اچھی تعریف کر دیں, جب آپ کریں گے تو دوسرے کے دل میں کیا ہوگا, وہ فوراً نرم پڑ جائے گا, اچھا میں نے خام خواہ اس کے لیے ایسے سوچا, میں خام خواہ اس کے بارے میں بدگمان ہوں, اور کیا ہوگا, دل نرم پڑے گا اور صلح کا راستہ ہموار ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں کہلائے گا, اللہ کے ہاں جھوٹا نہیں لکھا جائے گا. گو کہ وہ بات اس نے اپنی طرف سے منسوب کی تھی, لیکن وہ اتنا بڑا کام کرنا چاہتا تھا, صلح کرانا چاہتا تھا, صلح جس کا اجر فرائض سے کے اجر سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ صلح کروا دی جائے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کثیر یعنی سرگوشیوں کی بات کی تھی, کہ جو کوئی اجر اللہ کی رضامندی کی خاطر ایسا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر عطا جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 115 میں فرماتے ہیں, 115 میں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مگر جو شخص راہ راست یعنی سیدھے راستے کے واضح ہو جانے کے باوجود, یعنی اس کو پتہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے, اس کو پتہ ہے کہ صحیح بات کیا ہے, اس کے باوجود اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا, یعنی ان کی بات نہیں مانے گا, ان کے اگینسٹ جائے گا, اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کر لے گا تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں. یعنی جدھر وہ جا رہا ہے, وہ بھٹک گیا ہے, ہم اس کو وہیں بھٹکتا چھوڑ دیں گے. جدھر کا رخ اس نے خود کر لیا ہے, پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے, جو کہ بہت ہی بری بازگشت ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا, ان کے اگینسٹ جانا, ان کے کسی فیصلے کو غلط سمجھنا, ان سے کوئی غلط فیصلے کی توقع, یعنی وہ اس وقت کی بات جو فیصلہ کروایا تھا نا انصاری نے, کہ ان سے فیصلہ کروا لیا, اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے حق فیصلہ کیا اصل وہی آ جانے کے بعد, تو اس کو پھر اگینسٹ جانا, کیونکہ ہوا یہی تھا. اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے, کیونکہ اس آیت کا خطاب وہ منافی کی ہے, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جو ہے وہ آ گئی تھی کہ یہی شخص جو ہے انصاری جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہی چور ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا. اب وہ جو انصاری ہے اسے اتنا شدید صدمہ ہوا, اس کی تو جگ ہسائی بھی ہو گئی, کیونکہ بات کتنی کھل گئی تھی, اس کے سارے جو حمایتی تھے وہ بھی, یعنی بظاہر تو وہ حمایتی تھی, لیکن بعد میں کیا ہوا, ان سب کے سامنے اس انصاری کی کلئی کھل گئی, تو وہ مدینہ سے ہی نکل گیا. یعنی مدینہ سے اس نے مدینہ ہی چھوڑ دیا, اور اسلام سے بھی نکل گیا, یعنی بظاہر وہ مسلمان نہیں تھا, اور دشمنوں کے پاس جا کر کیا کیا اس نے, مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا دشمنوں کے پاس. مکہ جا کر اس کی ارادہ کیا تھا کہ وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہوگا, ان کے اگینسٹ کام کرے گا, اور جو ان کے اگینسٹ ہیں ان کا ساتھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کہ کیونکہ وہ مخالفت پر اتر آیا تھا کھلم کھلا, تو اللہ نے کیا کہا کہ ایسے شخص کو ہم ادھر ہی پھیر دیں گے, یعنی وہ ادھر ہی بھٹکتا رہے گا, اب اسے ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی, اور اس کے لیے جہنم ہے. اور اس کا خطاب عام مسلمانوں سے بھی ہے, یعنی یہ خاص شان نزول تو تھا, لیکن اس کا حکم جو ہے قیامت تک کے لیے ہے. یعنی جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے زندگی کو چھوڑ کر,
یعنی اس چیز کو فالو کرنے کے بجائے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کا نام کیوں لیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کو، ان کے کرنے کو ایگزیکٹ فالو کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ دلیل نازل کر دی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا دراصل وہ مومن ہے۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ نے وہ مقام دے دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سمینا و اطاعنا کیا تھا۔ ہم تو آج اس لیول پہ وہ کر بھی نہیں سکتے، اور انہوں نے اپنی ایک ایک چیز قربان کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور جو اللہ حکم دیتے رہے وہ اس پر پورا اترتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پہ بھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے جہنم ہے، اس کو بھٹکا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں دوسرا طریقہ اختیار کرنے سے کیا مراد ہے کہ انسان کیا کرے؟ اس کے عقیدے میں شرک آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تھی، تو انسان کے عقیدے جو ہیں وہ شرکیہ ہو جائیں، یا پھر وہ سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اپنا لے، یعنی وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہ نیکیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیفائن کر دی، جنت کا وہ راستہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھا دیا، اسے چھوڑ کر خود جنت میں جانے کے راستے تلاش کرنا شروع کر دے، خود نئی سے نئی نیکیاں ڈیفائن کرنا شروع کر دے، خود نئے سے نئے روزے رکھنا شروع کر دے، خود نئی سے نئی راتوں میں عبادت کرنا شروع کر دے، خود اختراع کر لے، دین میں انوویشنز کرے، خود اپنی مرضی سے کیا کرے، فلاں دن چراغا کرنا ہے، فلاں دن حلوہ بانٹنا ہے، فلاں دن یہ کرنا ہے، اس سے مجھے ثواب ملے گا۔ ایسا کوئی ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن نہیں کیا، اور ان کے ذریعے اللہ نے ڈیفائن نہیں کیا۔ جب اللہ نے ڈیفائن ہی نہیں کیا تو ثواب کس نے دینا ہے؟ ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا۔ تو وہ جگراتے انسان کو کام نہیں آئیں گے، وہ حلوے انسان کو کام نہیں آئیں گے، وہ روزے بھی انسان کو کام نہیں آئیں گے، جو خود سے انسان یعنی اپنے اوپر فرض کر لے اور نئی سے نئی نیکیوں کی ڈیفینیشنز بنا کر خود شروع کر دے۔ ثواب تو اللہ نے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس عمل کو ضائع کر دے گا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اگینسٹ جا کر کیا گیا ہو، یا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں اس کے بعد خود ایجاد کیا گیا ہو۔ ایسے طریقوں کی بے کنی اتنی سختی سے اسی لیے کی گئی ہے تاکہ دین اسلام محفوظ رہ سکے، وہ باقی ادیان کی طرح نہ ہو جائے جس میں اپنی مرضی سے چیزیں شامل کر لی گئی تھیں۔ تو جس طرح قرآن کی حفاظت ہے، اسی طریقے سے دین اسلام کی حفاظت بھی، کہ اس میں کوئی نئی سے نئی چیزیں انوویشن شامل نہیں کی جائیں گی، ایسی بدعات شامل نہیں کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس کو اختیار کر لینا، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے روکا اس کام کو کرنا، اور جس سے منع کیا یعنی اور جسے کرنے کو کہا اسے نہ کیا، تو یہ ہے مخالفت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایسے لوگ بھٹک جائیں گے اور ہم انہیں بھٹکتا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اور یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ راہ رات واضح ہونے کے بعد، کہ اس کو پتا تھا کہ ایک صحیح طریقہ موجود ہے، اس کے باوجود اس نے اسے فالو نہیں کیا، یعنی سنت موجود ہے، اس کے باوجود سنت کو چھوڑ کر انسان بدعت کی طرف چلا جائے، قرآن موجود ہے، اس کے باوجود اس کو چھوڑ کے انسان دوسرے چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دے، شریعت موجود ہے، اس کے باوجود انسان کیا کرے، دوسرے مذاہب کو فالو کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری بازگشت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید شرک پر بات کی ہے، آیت نمبر 115 116 میں 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک پر بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جو انسان شرک پر مر جائے وہ کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکے گی اس کی، اس نے باقی کتنے بھی اچھے عمل کیے ہوں وہ اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے اس ایک شرک کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے، یعنی شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے نا۔ دیکھیں ہم سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، ہم کسی کو جنت یا جہنم کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، یہ کام اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، یہ خود قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، کر سکتا ہے، یہ نہیں کہا کہ کر دے گا تو کرتے چلے جاؤ، لیکن کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ باقی سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔
جسے چاہے وہ معاف کر دے گا، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا، وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ کبھی بھی پھر راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ تو دیکھیں شرک ناقابل معافی جرم ہے، اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اپنی رحمت سے۔ اللہ کو کسی کی کسی ادا پر پیار آ جائے، کسی کی چھوٹے سے اخلاص پر پیار آ جائے، باقی سارے گناہ بخش دیں۔ لیکن اگر اس انسان نے شرک کیا ہو، پھر اس کے سارے بڑے سے بڑے عمل ہوں، کوئی صدقہ ہو، کوئی زکوٰۃ ہو، لیکن وہ شرک کرتا رہا، ایسے مسلمان بھی ہیں جو شرک کر لیتے ہیں، تو ایسے عمل ضائع چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سارے عمل ضائع چلے جائیں گے۔ تو دیکھیں گناہ جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نا، دوسرے گناہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس میں گناہ جو ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ گناہ جو ہیں حقوق العباد میں بھی ہوتے ہیں اور حقوق اللہ میں بھی ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، کہیں انسان سے فرائض میں کوئی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، شرک نہیں کیا تھا اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد میں جو گناہ ہے نا وہ انسان کو معاف کروانے پڑیں گے۔ جو بندوں کے حقوق مارے ہیں، وہاں جو گناہ کیے ہیں، وہاں جو ظلم کیے ہیں، وہاں جو حق تلفیاں کی ہیں، وہاں جو حق مارے ہیں، وہاں جو ڈنڈیاں ماری ہیں، وہاں پر کیا جو غیبتیں کی ہیں، جو نقصان پہنچایا ہے، جو جڑیں کاٹی ہیں، جو جادو ٹونے کر کے دوسروں کو نقصان پہنچا دیا ہے، یہ حق جو ہیں یہ پوچھے جائیں گے۔ لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ شرک کے علاوہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اگر کوئی گناہ معاف کرنا چاہے تو اس صورت میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بندوں سے حق دلوایا جائے گا، بندوں سے بدلہ دلوایا جائے گا، یعنی بندوں کو بندے بدلہ لیں گے، تب جا کر انسان کو معافی ملے گی۔ پھر اگر اس کے بعد اس کے جو ہیں نیکیاں بچتی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ پھر جنت میں بھیج دے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے کیا کریں کہ حقدار کی کو جو بدلہ ہے نا اپنی طرف سے مزید نیکیاں عطا کر دیں۔ یہ بھی ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرنا چاہتے تھے، لیکن حقوق العباد میں اس کے ذمے کچھ حقوق تھے، اس نے کچھ گناہ حقوق العباد میں ڈنڈیاں ماری تھی، کوئی کوتاہیاں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ جس کے ذمے بنتے تھے نا حق، یعنی جس کے حق میں ماری گئی تھی، جو قصوروار تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنا چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جس کو جو اس کا یعنی جس کا حق مارا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو بہت ساری نیکیاں دے دیں کہ چلو اب اس بندے کو معاف کر دو، تمہیں اتنی نیکیاں دے دی گئی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا یقیناً ہو جائے گا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دیکھیں روز حشر کے حساب کتاب میں کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کچھ معاملات ہمیں، کچھ پاسبلٹیز ہمیں بتائی گئی ہیں، لیکن اس پر بھی کوئی حتمی بات نہیں کی گئی۔ حتمی بات کی گئی ہے وہ صرف شرک پر کی گئی ہے کہ جو شرک کی حالت میں مر جائے گا اس کی معافی نہیں ہے، وہ چاہے کتنے بھی اچھے عمل لے کر آ جائے۔ کیونکہ دیکھیں شرک مسلمان بھی کرتے ہیں، شرک آپ صرف یہ نہیں کہ بتوں کو پوج لیا جائے تو شرک ہے، بتوں کے علاوہ انسانوں کو پوجا جائے تو شرک ہے، شخصیت پرستی کر لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا کیا جاتا ہے، دوسرے انسانوں سے یعنی جو مر چکے ہیں یعنی کسی کو نیک سمجھ کر اس سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یہ بھی تو شرک ہے نا۔ تو شرک کی تو بہت ساری قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، تو شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، صحابہ کو کہا تھا، کیا حدیث ہے، یعنی مشرکوں کے لیے حدیث نہیں ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ شرک تمہاری زندگیوں میں اس طرح داخل ہوگا جس طرح، یہ حدیث میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکی ہوں، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اور چونکا دینے والی اور ڈرا دینے والی حدیث ہے، کیونکہ ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ شرک تمہاری زندگیوں میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ چیز پر سیاہ چونٹی چلتی ہے تو اس کی آہٹ کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا، نئی آہٹ پتہ چلتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے وہاں پر۔ تو ایسے ہماری زندگیوں میں آئے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، بعض اوقات ہم شرکیہ جملے بول رہے ہوتے ہیں، شرکیہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، شرکیہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، شرکیہ ایسے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، شرکیہ دن منا رہے ہوتے ہیں، شرکیہ کھانے بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کے علاوہ، کیونکہ دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، یہیں سے انسان کو کیا کہتا ہے، تم تو مسلمان ہو اور یہ تو تم جو ہو مزید ثواب کے لیے کر رہے ہو، اور انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ مارا گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر کچھ ایسی چیز کر لی، تو کیا ہے، وہ پکڑا گیا، وہ مارا گیا۔ تو اس لیے بچنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے ہر شرک سے محفوظ کر لے جو ہم جانتے بوجھتے ہم نے کر لیا، ہم سے ہو گیا، اور اگر ہمیں ایسے ہر شرک سے محفوظ کر لے جو کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور ہم سے ہو گیا۔ یہ دعا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ایسے لوگ جو ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں، ضلن ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں ہیں۔ پھر فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ یہ مشرکین، اب یہاں پہ خالص بتوں کی جو مشرک ہے نا ان کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، یعنی ان کی جو دیویاں تھیں، جو انہوں نے دیویاں بنائی تھیں، آج آپ ہندوؤں میں بھی دیکھ لیں، ان کی کوئی لکشمی دیوی ہے، کوئی فلاں دیوی ہے، کوئی یہ دیوی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہندوؤں نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین نے مکہ تھے انہوں نے بھی دیویاں بنائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اناثا، یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو دیویوں کو پکارنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شیطان کو پکارنا ہے۔ یہ شرک کی طرف لے کے جانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو دراصل یہ شیطان کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں پکار رہے ہوتے، اپنی دیویوں کے ذریعے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ بھی کیا کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہم مانتے تو اللہ کو ہیں، لیکن یہ جو ہماری دیویاں ہیں نا، یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ اللہ سے ہمارے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی یہ نیک لوگ ہیں، یہ نیک لوگ گزر چکے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اب آج تو ہندوؤں نے تو خاص طور پہ ان کا پاس تو اللہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن وہ بھی خالصتاً کیا کرتے ہیں؟ انہیں دیویوں کے آگے گر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ بھی شرک ہے، یہ جو دیویوں کو پکارنا۔ اب دیکھیں، یاد رکھیں، شرک جو ہے نا وہ 3 اقسام کا ہوتا ہے، 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہندوؤں کا جو شرک ہے نا وہ شرک اکبر ہے، یعنی اللہ کو سرے سے نہ ماننا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی حوالے سے نہ ماننا، اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر، اللہ تعالیٰ کا نہ ماننا، اللہ کے پیغمبروں کو نہ ماننا، اس کی کتابوں کا نہ ماننا، یہ شرک اکبر ہے، یعنی اللہ کو مانا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں شرک کی موٹی موٹی جو ہے نا وہ 3 اقسام ہیں، جو کہ اسی طریقے سے ڈیفائن کی جاتی ہے۔ شرک اصغر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن باقی کاموں میں اللہ کی صفات میں کیا کیا؟ شریک ٹھہراتے رہے۔ تو جو موٹی موٹی 3 قسمیں ہیں، یہ جو آیت ہے نا اس میں تینوں قسم کی جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ شرک فی الذات، سب سے نمبر 1 ہے شرک فی الذات، ذات میں شرک، اللہ کی ذات میں شرک۔ نمبر 2 شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں شرک۔ صفات کون سی ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تیسری چیز ہے شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک۔ اب یہ 3 طرح کے شرک ہیں، اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ شرک والے کی معافی نہیں ہے، شرک والے کو تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہر انسان سے بری ذمہ ہے، اس کا کوئی اجر اس کو کام نہیں آئے گا، اس کا کوئی عمل اس کو کام نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں شرک فی الذات میں کیا ہے؟ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنی دیویوں کو اللہ کی بیویاں اور بیٹیاں نعوذ باللہ مانتے تھے، فرشتوں کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور اس طرح پکارتے تھے۔ تو یہ کیا ہوا؟ شرک فی الذات۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لینا، شرک فی الذات۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لینا، شرک فی الذات۔ یہ تھا، یہ وہ شرک ہے یعنی فی الذات، یعنی بہت بڑا میجر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ شرک فی الصفات، مومن بھی یہیں سے پکڑے جاتے ہیں، مسلمان یہیں سے پکڑے جا سکتے ہیں، یہاں سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ شرک فی الصفات، صفات کسے کہتے ہیں؟ صفت کی جمع صفات ہے، کوالٹی، خوبی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اسماء الحسنہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ذکر کی گئی ہیں۔ ہم ان ناموں کو اتنے پیار سے، ہم ان کے ترانے بھی پڑھتے ہیں، ترانوں کی صورت میں پڑھتے ہیں، اتنی خوبصورتی سے ان کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان پہ غور کیا؟ ان کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے؟ یہ جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے ذریعے اللہ کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی سن لے گا۔ اللہ الرحمن ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، رحیم ہے اللہ کی صفت ہے، ودود ہے اللہ کی صفت ہے، غفور ہے اللہ کی صفت ہے، ستار ہے اللہ کی صفت ہے، غفار ہے اللہ کی صفت ہے، مجیب ہے اللہ کی صفت ہے، مجید ہے اللہ کی صفت ہے۔ کتنی اللہ کی صفتیں ہیں! حی ہے اللہ کی صفت ہے، قیوم ہے اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی یہ صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں اگر کوئی شرک کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، مجیب ہے، قرآن میں بھی بتا دیا مجیب ہے، پھر اس کے باوجود اگر انسان کسی پیغمبر سے یا کسی بزرگ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں کرے تو یہ ہے شرک۔ کیا یہ بخشا جائے گا؟ کیا اس کے باقی عمل اس کے کام آ جائیں گے؟ جب اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا کہ معاف نہیں کروں گا شرک کو، شرک معاف نہیں ہوگا، باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو مسلمان اکثر یہاں سے پکڑے جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا
دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ پچھلی امتیں جو ہے نا وہ ہلاک ہوئی، انہوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کو اتنی محبت کر بیٹھے حضرت عیسیٰ سے کہ انہیں اللہ کا بیٹا ہی مان لیا. حضرت عزیر سے اتنی محبت کر بیٹھے کہ انہیں اللہ کا بیٹا ہی مان لیا. اور آج مسلمان بھی جب غلو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عشق ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہمارے ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت نہ کریں. لیکن اتنی محبت کر بیٹھیں کہ اللہ کے برابر کر لیں، تو یہاں شرک شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ شرک شروع ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے بیڑے پار لگا دے، ہمارا یہ کر دے. جو کام اللہ نے کرنے ہیں، دعائیں ہمیں وہاں بلا لے. جو کام اللہ نے کرنے ہیں، دیکھیں کسی نبی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو ادھر سے بلا کر ادھر لے جائے، یا تقدیروں کے فیصلے کسی نبی کے ذمے نہیں ہے، کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھنے کا اختیار نہیں کی دیا، رزق دینے کا اختیار نہیں دیا. تو اگر ہم یہ دعائیں مانگیں اپنے نبی سے، کیونکہ ہم بڑھ جاتے ہیں نا غلو میں، تو وہیں ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے. پھر اس کے علاوہ کسی ولی اللہ کے قبر کے آگے کھڑے ہو کے دعائیں شروع کر دیں کہ یہ برگزیدہ ہیں، یہ ہمیں وہاں تک پہنچا لیں گے، یہاں کے اس جگہ کی برکت ہے. بہت ساری حجتیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں جو ہم اس شرک کو کرتے ہوئے کرتے ہیں. منتیں مانتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، چراغ چلاتے ہیں. کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کرنی ہے؟ یہ دیے ہمارے جب ہم چادر چڑھائیں گے، وہاں جا کر منت مانیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. کیا یہ شرک فی صفات نہیں ہے؟ کیا اس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ کیا اللہ نے قرآن میں واضح نہیں کہہ دیا؟ آگے بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر شرک جو ہے واضح کر دیا کہ یہ شرک ہے. پھر بھی ہم، کیونکہ ہم کتاب نہیں پڑھتے، تو یہاں پر شرک فی صفات ہے کہ شرک فی صفات کیا کرنا، کہ کسی کو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کسی شخص کی پکار کو، فریاد کو سن سکتا ہے، اور انسان کیا کرے، کسی ولی کو پکارے، کسی نبی کو پکارے. یہ شرک ہے. مشرکین کا بھی عقیدہ تھا کہ ان کی دیویاں سنتی ہیں، تو یہ شرک ہے. شرک کی معافی نہیں ہے. شرک فی العبادہ، شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک. آپ دیکھیں دعا جو ہے نا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود بتاتی ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. دعا عبادت ہے. تو دعا کسی اور سے کرنا، اس کے علاوہ سجدہ کہیں اور جا کر کرنا، سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، کسی اور کو جائز ہی نہیں ہے، چاہے کوئی کتنے بھی بڑے ڈیزگنیشن پہ ہو، کوئی نبی بھی ہو تو سجدہ جائز نہیں ہے. کجا یہ کہ انسان جن کی قبریں ہیں وہاں جا کر سجدے کر لیے جائیں، ان کی جا کر سیڑھیوں پر سجدے کر لیے جائیں. یہ شرک فی العبادہ ہے. تو اس کی بھی معافی نہیں ہے. اور مسلمان یہاں سے پکڑے جاتے ہیں اپنی لا علمی میں. بچنے کی ضرورت ہے، محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کی تصریح کے مطابق کسی کو اس عقیدے سے پکارنا کہ وہ اس کی فریاد سن کے اس کی مشکل دور کر سکتا ہے، کوئی اس کا غوث ہے. دیکھیں غوث کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، ٹھیک ہے، اور غوث کا مطلب ہے سب سے زیادہ بڑا مدد کرنے والا. اگر کسی انسان کا، کسی ولی کا یہ نام رکھ لیں، کسی کا نام مشکل کشا رکھ لیں، مشکلیں کون دور کرتا ہے؟ ہم مانتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے علاوہ کیا کہنا، نعرے لگانا، فلاں مدد، فلاں یا مدد، یا اس کو پکارنا یا مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد. کون مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو دنیا سے جا چکے ہیں نا، دیکھیں دنیا میں ہم انسان، جو انسان جس کی کیپیسٹی ہوتی ہے ہم اس سے مدد مانگ سکتے ہیں. میں کہوں آپ کسی اپنے گھر والے، کسی پیارے کو کہیں، اپنے کسی بچے کو کہیں مجھے پانی لا کر دے دو، وہ کچن سے آپ کو پانی ایک گلاس لا کے دے دے، آپ نے اس سے مدد حاصل کر لی، وہ اس پہ قدرت رکھتا تھا. یہ شرک نہیں ہے. کسی ایسے سے ایسی مدد مانگنا جس پر نہ وہ قدرت رکھتا ہے نہ وہ موجود ہے، یہ شرک ہے. شرک کو سمجھنا پڑے گا ہمیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو داخل ہونے سے بچ کر سکیں، داخل کرنے سے بچ سکیں، اس سے محتاط رہ سکیں، اور اپنی عاقبت خراب کرنے سے بچ سکیں. ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ لا علمی میں کیا ہو سکتا ہے. تو اس کانسیکوینس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ لا علمی میں ہی یہ سب کچھ جو لوگ ہیں نا کم عقلی میں کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں ان کو بھی روکنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. تو یہاں پر کیا ہے شرک فی العبادہ، کہ اگر یہ انسان سوچے کہ کوئی اور میری مشکل دور کر سکتا ہے، مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، کسی غریب کو نواز سکتا ہے، کوئی میرا داتا ہے، اب کوئی جا چکا دنیا سے اب بھی وہ داتا ہے، یعنی کوئی مجھے دے گا، ایسے عقیدے بنا لینا، یہ شرک ہے. ان سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ کھلم کھلا شرک ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بتا دیا کہ شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہیں گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگ دراصل شیطان کو ہی پکارتے ہیں، اللہ شیطان مریدا، کیونکہ شیطان نے ان کو الجھا دیا، مسلمانوں کو بھی الجھا دیا انہی چکروں میں، کہ ثواب حاصل کے چکر کرنے کے چکروں میں اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی دوسروں کو بھی اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لعنت اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ اللہ تعالیٰ نے جس شیطان کی بات کی تو اللہ نے کیا کہا، اللہ نے تو اس پر لعنت کر دی ہے، اس شیطان کو تو اللہ نے مردود کر دیا تھا، یہ تو تمہارا دشمن بن کے تمہیں اللہ سے روک رہا ہے، تمہیں شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر کردہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے بہکا دوں گا لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ نے کیا کہا، یہ شرک بھی وہی تم سے کروا رہا ہے، اس نے تو کیونکہ دیکھیں جتنی بھی شرک کی راہیں ہیں یہ شیطان نے ہی انسان کو سجھائی ہیں، عقیدے کی خرابیاں شیطان انسان کو ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں انسان اتنا سادہ لو ہوتا ہے، کرنا تو عبادت ہی چاہ رہا ہوتا ہے نا، لیکن اس طریقے سے ناواقفیت کی وجہ سے، دیکھیں دین سے دوری، علم سے دوری جو ہے نا، اور قرآن سے دوری اسی لیے انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ عبادت کرنی کیسے۔ عبادت وہ ہے جو اللہ نے بتا دی، طریقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ عبادت نہیں شمار ہوں گی، کیونکہ جو خود سے ڈیفائن کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ شیطان نے تمہیں ایسی ہی چیزیں سجھانی ہیں، کیونکہ اس نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ مقرر کردہ لوگ میں تیرے لے کر رہوں گا۔ وہ اس دن سے پیچھے لگا ہوا ہے جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور اللہ نے اس پر لعنت کی تھی، تو اللہ نے کیا کہا، اس نے کہا تھا میں مقرر کردہ لے کر رہوں گا، اور یہ مقرر کردہ لوگ وہ ہیں جو شیطان کے جھانسے میں آ کر شرک کر بیٹھیں گے، کیونکہ شرک معاف نہیں ہونا، باقی چیزیں معاف ہو سکتی ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں کوئی پاسبلٹی ہے، شرک کے بارے میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ انسان مر گیا تو بس پھر مر گیا، پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہوا ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ شیطان کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ اللہ نے خود پیدا نہیں کیے، اللہ نے اختیار ان کو بھی دیا تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا اپنے علم کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے کہ یہ شیطان کی باتوں میں آ جائیں گے اور یہی جائیں گے جہنم میں۔ اللہ کو پتا ہے جہنم میں جانے والا کون ہے، اللہ کو پتا ہے جنت پہ جانے والا کون ہے۔ ہم سب جو دنیا میں آئے ہیں نا، ہماری ایک ایک جگہ، ایک سیٹ جنت میں، ایک سیٹ جہنم میں رکھ دی گئی ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر منحصر ہے کہ ہم اپنی کس سیٹ کو اویل کرتے ہیں اور کس سیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کا راستہ رکھا، اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے ہدایت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا، اور اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ شرک کیا ہے، پھر بھی کریں شرک تو پھر انسان کیا کرے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس نے کہا ہے، پھر شیطان نے مزید مزید اللہ تعالیٰ نے اس کی باتوں کے بارے میں یہاں پہ کیا کہا، وہ کیا کہتا ہے شیطان، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ آیت نمبر 119 ہے کہ شیطان کیا کہتا ہے کہ میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ دیکھنا تیرے بندوں کو تو میں لے کے ہی جاؤں گا، اور آپ دیکھیں وہ کثیر تعداد کو جہنم میں لے جائے گا، ایسے آرزویں دلائے گا۔ اس نے طریقے بھی اللہ کو بتا دیے تھے، اور اللہ نے طریقے ہمیں بھی قرآن میں بتا دیے کہ تمہیں کیسے گھسیٹ کے لے کے جائے گا۔ اس نے کیا کہا تھا، میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، یعنی جھوٹی فینٹیسیز میں مبتلا کر دوں گا، حالانکہ حق ان کے سامنے ہوگا لیکن وہ حق کو چھوڑ کے ان فینٹیسیز میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر اس نے کیا کہا، میں انہیں آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا، گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ دیں، جانوروں کے کان پھاڑ دیں، اور میں انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر دیں۔ ہر چیز وہ کروا رہا ہے آج۔ آج دیکھیں وہ کتنے ہزاروں سال پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، اور آپ اس کے سارے سٹیپ دیکھیں، جتنی استقامت شیطان میں ہے نا، اتنی استقامت تو مومن میں بھی نہیں ہوتی۔ جتنی استقامت کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے نا ہمیں جہنم میں لے کے جانے میں، اتنی استقامت تو کسی میں بھی نہیں دیکھی۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ،
وہ مردود جس پر اللہ نے لعنت کی تھی، وہ دشمن عدو و مبینہ انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے کہ میں لے کے جاؤں گا، اور طریقے بھی بتا دیے تھے اور ہم ان طریقوں سے واقف بھی ہیں، لیکن آج ہم جان بوجھ کر انہی طریقوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ جھوٹی آرز میں دلاؤں گا۔ اچھا، یہ والی آیت جو ہے نا، انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر جو ہے وہ نیکسٹ ویک کریں گے، کیونکہ یہ تفصیل طلب جو ہے اس میں مزید جو ہے اس کی کافی ڈیٹیل ہے کہ انسان کو کیسے بہکانا ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم مزید ڈیٹیل میں جو ہے وہ ٹائم مکمل ہو گیا، اس لیے ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے بشرط زندگی۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں، آیت نمبر 118 تک 119 کی تفسیر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارا شرح صدر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو کہ دوسروں کے لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے محفوظ کر لے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ رکھ جو دین کو موڑ دینے کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس برائی سے محفوظ رکھے جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے جھانسوں میں آ دینے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، کیونکہ اگر شرک ہم سے جانے انجانے میں ہو گیا، ہمارا ہر عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی رکنے والا اور دوسروں کو بھی اس پہ روکنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی پہچان کروا دے۔ اللہ ہمیں حق کی پہچان کروا دے، حق پر چلنے والا، شرک سے دور رہنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسی عمل یا فعل سے محفوظ رکھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف جاتا ہو، اس کے اگینسٹ جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سنت پر عمل کرنے والا، سنت پر عمل کرنے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔